खबर भेजी। उसने पहाड़ी के पास कुछ हिरन देखे हैं। दुनिया में और भी गम है बहराम आगा, भूल न जाना। औजारों के बगैर हम काम नहीं कर सकेंगे। हमेशा सलामत रहो। इस बाग से कितने लोगों की रोजी जुड़ी है, या तुम ये समझते हो मैं भी बगदाद से कुस्तुनतुनिया तक आवारागर्दी करता रहा? परेशान क्यों हो और क्या चाहते हो यूनुस अफंदी? बस खुश? खिदमत के लिए आए थे ना तुम, तो अब खुश क्यों नहीं, परेशान क्यों हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अयाज अहमद और आप देख रहे हैं अमेजिंग किताब। दोस्तों, यूनुस एमरे राहे इश्क की एपिसोड नंबर 7 के शुरू में आप देखेंगे अजमी बाजार में जा रहा था तो बहराम उसे अपने पास बुलाते हैं और कहने लगे तीर कमान तैयार कर लो। गोकची सराय से मेरे दामाद ने खबर भेजी के आगचल पहाड़ी के पास कुछ हिरन नजर आए हैं और वो खूब मोटे ताजे हैं। ये सुन के अजमी कहने लगा, बहराम साहब दुनिया में और भी बहुत से गम हैं। तो बहराम कहने लगे, मेंबर साज के आजाज में दावत उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुमने तो एक बार 60 हिरनों का शिकार किया था। तो इतने में एक और आदमी वहाँ आता है और अजमी कहने लगा, क्या अतार साथ नहीं चलेगा? तो एक शख्स बहराम से कहने लगा, वल्ला तुम तो इससे अपना कर्ज लेने के लिए मारे मारे फिर रहे थे और अब तुम इसको शिकार पे लेके जा रहे हो। तो बहराम कहने लगे, वो अलग बात थी और ये अलग बात है। वो मकरूज जरूर है मगर तुम जैसा काहिल नहीं। वो तो बगैर दावत के चलने को तैयार है। तो इतने में वहाँ मसूद भी आ गए और बहराम उनसे कहने लगे, जनाब हम शिकार पे जाएंगे, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? तो मसूद कहने लगे, शिकारी खुद शिकार ना बन जाए। तो बहराम कहने लगे, अगर हाथी भी आ जाए तो मैं उसे गिरा सकता हूँ। अगले सीन में यूनुस एमरे खानका में झाड़ू दे रहा था और इतने में वहाँ से मरीदेन गुजरते हैं। तो यूनुस एमरे उन्हें देख के रुक गया और दरख्त की ओट में छुप गया, क्योंकि यूनुस एमरे खुद को इस काम के लायक नहीं समझता था, बल्कि वो अपने शेख से इसके बेहतर की तवक्को कर रहा था। और फिर यूनुस एमरे गहरी सांस लेके दरख्त के साथ ही बैठ गया। अगले सीन में शेख ताबता एमरे बाजार में कारीगरों के पास आते हैं और वो सब शेख एमरे के हाथ चूमते हैं। शेख ताबता एमरे बहराम से कहने लगे, हमारी खदाल और कल्हाड़े की मरम्मत कर दो, बागीचे में कुछ काम है। तो बहराम कहने लगा, जनाब जैसा आपका हुक्म। शेख ताबता एमरे कहने लगे, बोलना मत, औजारों के बगैर हम काम नहीं कर सकेंगे। और फिर ताबता एमरे उन्हें दुआएं देते हुए वहाँ से रुखसत हो गए। अगले सीन में यूनुस एमरे लोगों से छुपता हुआ और शर्माता और झिझकता हुआ दरख्तों के पत्तों को एक जगह जमा करके बोरी में डालने लगा। यूनुस एमरे का ये इम्तिहान बहुत ही कड़ा था, लेकिन ये तो इब्तिदा थी, अभी और भी बहुत से इम्तिहान बाकी थे। अगले सीन में अजमी अपने भाई से जायदाद का तनाजा लेके शेख ताबता एमरे के पास आता है और शेख ताबता एमरे अजमी के भाई से कहने लगे, बेटा जुलाहे का कहना है कि तुम बरसों से काम से दूर रहे हो। उसका कहना है मैं खेती बाड़ी ना करता तो ये बाग भी नहीं होना था। तो अजमी का भाई कहने लगा, मुझे इसका बाग नहीं चाहिए, मुझे जमीन में से अपना हिस्सा चाहिए। तो अजमी कहने लगा, 30 साल तक तुम आवारा गर्दी करते रहे, अब तुम्हें अपनी जमीनों का ख्याल आ गया। इस जमीन से कितने लोगों की रोजी जुड़ी है, क्या तुम्हें पता है? या तुम समझते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बगदाद से कुस्तुनतुनिया तक आवारा गर्दी करता रहा? तो अजमी का भाई शेख ताबता एमरे से कहने लगा, जनाब मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे मेरी जमीन चाहिए। और फिर शेख ताबता एमरे उसे काफी देर समझाने के बाद अजमी से कहने लगे, तुम कितने बरसों तक इस बाग की देखभाल करते रहे हो? अजमी कहने लगा, जनाब 20 साल से। तो शेख ताबता एमरे कहने लगे, तो आपसे आइंदा 20 साल तक तुम्हारा भाई इसका ख्याल रखेगा। तो अजमी का भाई खुश होके कहने लगा, जनाब मुझे मंजूर है। जबकि अजमी परेशान होके कहने लगा, शेख मगर ये कैसे? तो मसूद आगा कहते हैं, शेख से फैसला करवाने हम ही आए थे। तो शेख ताबता एमरे मसूद आगा से कहने लगे, देखा तुमने हमें यहाँ बिठा दिया और हमने अपनी समझ से फैसला किया और अब तुम लोग इससे राजी नहीं। अगले सीन में यूनुस एमरे सहन में सफाई कर रहे थे। तो इतने में शेख ताबता एमरे की बेटी वहाँ आती है। तो यूनुस एमरे उनसे कहने लगे, बाजी सुल्तान मैं आपकी मदद करता हूँ। तो शेख ताबता एमरे की बेटी कहने लगी, मैं बस पहुँच गई, आप जहमत ना करें, बस 2 कदम तो रह गए, ये जड़ी बूटियाँ ज्यादा वजनी नहीं हैं। और फिर यूनुस एमरे वापस जाने लगे तो ताबता एमरे की बेटी कहने लगी, सुना है आपने हक की राह पे आके दरगाह में शमूलियत इख्तियार कर ली, और शामदीद हमारी दरगाह में। तो यूनुस एमरे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगले सीन में ताबता एमरे बाजार में आते हैं और बहराम से कहने लगे, हमारे कल्हाड़ी और खदाल ना भूल जाना, देर ना लगाना, तैयार होते ही भिजवा देना। और फिर वो बहराम को दुआएं देते हुए कहते हैं, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। जबकि अजमी भी उनके साथ मौजूद था, जो कि बहुत गुस्से में था। जब शेख ताबता एमरे चले गए तो बहराम अजमी से पूछने लगे, खैर तो है, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन अजमी को जवाब नहीं देता। अगले सीन में यूनुस एमरे अपने कमरे में आते हैं और खुद से ही कहने लगे, क्या अब तुम खुश हो? खिदमत के लिए तो तुम यहाँ आए थे, तो अब तुम खुश क्यों नहीं? तुम किस लिए परेशान हो? यूनुस अफंदी तुम और क्या चाहते हो? और फिर वो मायूसी के आलम में वहाँ ही जमीन पे बैठ के अगले सीन में यूनुस
یونس ایمرے تابتہ کیمرے کے پاس آتے ہیں اور تابتہ کیمرے یونس ایمرے سے کہنے لگے کیا تمہیں کاموں نے تھکا دیا؟ تو یونس ایمرے کہنے لگے بالکل نہیں شیخ، مگر مجھے ان کاموں کا تجربہ نہیں ہے۔ تو تابتہ کیمرے کہنے لگے ہاتھ بھلے ساتھ نہ دیں مگر دل تو ساتھ ہونا چاہیے، انسان نہ کرنا چاہے تو کوئی کام بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دل سے نہ چاہے۔ یونس ایمرے کہنے لگے میرے شیخ میں جانتا ہوں کہ خود سے ذمہ داری طلب نہیں کرنی چاہیے، مگر ازمی اور اس کے بھائی کی میراث کا مسئلہ اگر مجھے دیا جائے تو میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گا۔ تو تابتہ کیمرے کہنے لگے تو تم اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھتے ہو، کہتے تو تم ٹھیک ہو۔ اور پھر تابتہ کیمرے کہنے لگے تمہیں کس نے شرعی حقوق پڑھائے تھے؟ قراتائی مدرسے میں۔ تو یونس ایمرے فخر سے کہنے لگے استاد شمس الدین نے۔ تابتہ کیمرے کہنے لگے تم بتا چکے کہ تمہیں اس کا بخوبی علم ہے۔ تو یونس ایمرے مسکرا کے کہنے لگے جی مجھے علم ہے، مگر یونس ایمرے یہ نہیں جانتے تھے کہ تابتہ کیمرے ان سے ایک اور بڑا امتحان لیں گے۔ اگلے سین میں بہرام ازمی سے کہنے لگے ازمی تم شیخ کے پاس فیصلے کے لیے خود گئے تھے اور اب تم راضی نہیں، ایسا کیسے چلے گا؟ تو ازمی کہنے لگا کیا میں نے شیخ کے پاس جا کے غلطی کی؟ تو بہرام کہنے لگے تو پھر کیا، بات ہو چکی، فیصلہ ہو چکا، تو غصہ کس بات کا؟ تو ازمی بہرام سے کہنے لگا تمہاری دکان سے لوہے کا چورا چوری ہو جائے تو تم پریشان ہو جاؤ، مجھ سے تو اتنا بڑا باغ چھن گیا۔ تو ایک اور آدمی کہنے لگا بہرام ٹھیک کہہ رہے ہیں، شیخ کے فیصلے پہ شک نہ کرو۔ تو ازمی کہنے لگا مجھے کسی کی بات پہ شک نہیں، مگر میں نے شیخ کو 10 بار بتایا کہ میرا بھائی آوارہ ہے اور انہوں نے پھر بھی باغ اسے پکڑا دیا، وہ تو سب کچھ اس کے حوالے کر رہے تھے۔ تو بہرام کہنے لگے ازمی میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ شیخ نے حکم دیا تو ٹھیک ہی ہوگا۔ اگلے سین میں تابتہ کیمرے کے مریدین ان کے پاس بیٹھے تھے اور تابتہ کیمرے انہیں دین کی باتیں سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد یونس ایمرے رات کو اپنے بستر پہ لیٹے بے چینی میں کروٹیں بدل رہے تھے۔ تو اتنے میں وہاں تابتہ کیمرے آتے ہیں اور کہنے لگے میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، نماز کے بعد کہنے کا سوچا تھا مگر سو نہیں سکا۔ یونس میں تمہیں ایک نیا کام سونپوں گا، میں نے سوچا یہ کام اس درگاہ میں بس تم ہی کر سکتے ہو۔ یہ سن کے یونس ایمرے گھبرا تو رہا تھا مگر ساتھ ہی خوش بھی تھا کہ آخر کار اسے اس کے لائق کام ملے گا۔ تو تابتہ کیمرے کہنے لگے اب سے تم میں نہیں جانتا کا ذکر کیا کرو گے، جب بھی تم سے کوئی سوال ہو تم کہو میں نہیں جانتا، جب کوئی تم سے کسی موضوع پہ تمہاری رائے جاننا چاہے تم میں نہیں جانتا کے علاوہ کچھ نہیں کہو گے۔ جس طرح مرید پہ ذکر واجب ہوتا ہے اسی طرح تم پہ میں نہیں جانتا کا ذکر واجب ہے۔ یہ سن کے یونس ایمرے حیران رہ گیا اور وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے اور تابتہ کیمرے وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد قاسم وہاں آتے ہیں اور یونس ایمرے کو سلام کرتے ہیں، لیکن یونس ایمرے خاموش رہے۔ تو قاسم کہنے لگے میرے بھائی کیا آپ جواب نہیں دیں گے؟ یونس ایمرے کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ قاسم حیران ہو کے کہتے ہیں کیا آپ رات کو سو نہیں سکے؟ یونس ایمرے کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ قاسم کہنے لگے نماز کے لیے جگانے آیا تھا، اب میں وضو کر لیتا ہوں۔ اور پھر قاسم وہاں سے چلے گئے، جبکہ یونس ایمرے بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہیں اور خود سے کہنے لگے تو یونس تم یہی تو چاہتے تھے، کیا سوچا تھا تم نے؟ کیا اسی لیے آئے تھے تم درگاہ؟ کیا تم نے قاضی کے عہدے سے جھاڑو لگانے کے لیے استعفیٰ دیا تھا؟ اور پھر یونس ایمرے اپنے سائے سے کہنے لگے تمہیں سرکشی کا کوئی حق نہیں، تم نے خود یہی چاہا تھا، تم پہ کسی نے زور نہیں دیا تھا، تم اپنے قدموں پہ چل کے آئے تھے۔ اگلے سین میں یونس ایمرے شیخ تابتہ کیمرے کے حجرے کی صفائی کر رہے تھے۔ تو اتنے میں وہاں بہلول ایک آدمی کے ساتھ آتے ہیں اور یونس ایمرے سے کہنے لگے صبح بخیر ہو، کیا میں آپ کی مدد کر دوں؟ تو یونس ایمرے کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ اور پھر یونس ایمرے جھاڑو لگانے لگے۔ اتنے میں وہاں اینال آتا ہے اور آ کے یونس ایمرے سے کہنے لگا کون رہا، کون فنا ہو گیا؟ یونس ایمرے کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ اور پھر وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ اگلے سین میں ڈنڈورچی شہر میں اعلان کر رہا تھا اے لوگوں پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، شہر کے لیے نئے قاضی آ رہے ہیں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ تو مسعود آغا اسے کہنے لگے ہمیں بھی تو بتاؤ نئے قاضی کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جناب میں تو ڈنڈورچی ہوں، میں صرف خبروں کا اعلان کرتا ہوں۔ تو مسعود آغا اسے کہنے لگے سلامت رہو اور ہمیں اچھی اچھی خبریں دیتے رہو۔ اگلے سین میں یونس ایمرے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور اتنے میں اسے اپنے استاد نظر آتے ہیں اور وہ یونس ایمرے سے کہنے لگے اپنا جبہ اتار کے ایک جاہل بوڑھے درویش کے چیتڑے پہننے کے لیے کیا تم نے اس لیے تعلیم حاصل کی تھی؟ کیا تمہیں قاضی نہیں بنایا گیا تھا؟ تو یونس ایمرے کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگے کیا ہم نے تمہیں اتنا کچھ اس لیے سکھایا تھا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ؟ تو یونس ایمرے کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ وہ بزرگ کہنے لگے واپس لو اپنا استعفیٰ، یونس ہم سے معافی مانگو، ہم تمہیں معاف کریں گے، اپنے مقام پہ واپس آؤ اور عدالت قائم کرو۔ سوچو کہ وہ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، تم نے مدرسے میں کیا نہیں سیکھا جو سیکھنے کے لیے خانقاہ آئے ہو؟ کیا ایک جاہل کی درگاہ کا خادم بننے کے لیے ہم نے تمہیں یہ مقام دیا تھا؟ اور پھر وہ بزرگ غائب ہو گئے اور یونس ایمرے کرب کی کیفیت میں وہاں بیٹھے رہے۔ اگلے سین میں تابتہ کیمرے کے مریدین ان کے پاس
پاس بیٹھے تھے اور تابتہ کیمرے انہیں دین کی باتیں سکھا رہے تھے، جبکہ یونس ایمرے اپنے کمرے میں بے چینی کے عالم میں بیٹھے رہے اور یونس ایمرے اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کے تابتہ کیمرے کی باتیں سن رہے تھے۔ اور اس کے بعد رات کو یونس ایمرے صحن میں صفائی کر رہے تھے، اتنے میں وہاں تابتہ کیمرے آتے ہیں اور کہنے لگے تم نے سوچا کہ رات ہونے سے پہلے صفائی کی جائے، یہ تو اچھی بات ہے یونس، ہماری درگاہ کے کچھ اصول ہیں، ہم خود کھانا فراہم کرتے ہیں، پھل اور سبزیاں خود کاشت کرتے ہیں، ہم مل جل کے باغ میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک اور کام سونپ دوں؟ تو یونس ایمرے کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ تابتہ کیمرے مسکرا کے کہنے لگے نماز کے بعد کلہاڑے اور کھدالیں لو اور بازار جا کے بہرام کو دے آؤ، انہیں سمجھانا کہ ٹھیک سے کام کرے اور ان کی مرمت کر دے، اور اسے کہنا کام ختم ہونے سے پہلے دکان سے اپنے قدم باہر نہ نکالے۔ اور پھر تابتہ کیمرے وہاں سے چلے گئے، جبکہ یونس ایمرے کے سر پہ جیسے بجلیاں گر رہی تھی اور وہ نہایت ہی الجھن کی کیفیت میں پھر سے جھاڑو اٹھاتا ہے اور صفائی کرنے لگا۔ اور پھر یونس ایمرے کے دماغ میں آواز آتی ہے عقل سے کام لو یونس، جن لوگوں کی زندگی تم اپنے فیصلے سے بدلا کرتے تھے، اب کیا ان کے سامنے کھدالیں اور کلہاڑے اٹھائے تم پھرا کرو گے؟ تو یونس ایمرے کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ اور دوستو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں